بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آسان وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو کہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ضرور آپ کی کوئی ایسی خواہش ہوگی، ایسی حاجت ہوگی جس کو آپ پانا چاہتے ہوں گے، لیکن آپ کے آس پاس قریبی دوست، آپ کے محلے والے، آپ کے گھر کے افراد ہی آپ کا مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ حاجت تو آپ کی پوری ہی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے یہی کہتے ہیں کہ جس خواہش کے لیے تم محنت کر رہے ہو، جس چیز کو پانے کی تم محنت کر رہے ہو، اسے تم حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو بڑی رحیم و غفور ذات ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ انسان تو اپنی اوقات کے مطابق سوچتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ممکن نہ ہو اللہ کے نزدیک۔ اور جب اللہ سے توقع کرتے ہیں آپ، تو بڑے سے بڑے کام ایسے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان کی عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ جو انسان سوچا ہوتا ہے انسان نے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، جب اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ کے کام خود بخود پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بے شک اللہ کے پاس تو پورے اختیار ہیں۔ آپ کا اللہ بڑا طاقتور ہے، بڑا رحیم و غفور رب ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنا بھی بہت ضروری کام ہے، اور یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ کیونکہ اگر جب اللہ آپ سے ناراض ہوں گے تو ضرور آپ کا کام نہیں بننے والا۔ اللہ کو راضی کرو گے تو آپ کے کام بنیں گے، اور راضی کرنے کے بھی ہزار طریقے ہیں۔ مطلب ہر وہ کام جو کہ اللہ کو پسند ہو، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کام کرو جس کی اللہ رب العزت تاکید کرتا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد یعنی اللہ کے حقوق کا خیال کرنا، اور حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے حق ادا کرنا، یعنی ان کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو کہ ہمارا اصل موضوع ہے۔ اور ہمارا اصل موضوع کیا ہے کہ ایسا وظیفہ آپ کو بتایا جائے جسے آپ کریں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور بڑی سے بڑی مراد کو آپ کے لیے پورا کر دے۔ اب مراد تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو عزت چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا پانا چاہتا ہے۔ ہزار طرح کے مسائل ہیں۔ انسان تو آج مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اور
انہی مصیبتوں سے اگر نکلنا ہے تو اللہ کی ذات تو حاضر ہے، لیکن ہم کوئی اتنے ہی بیوقوف ہو گئے ہیں کہ اپنے مسائل کا حل بجائے اللہ سے مانگنے کے، بجائے اللہ کے گڑگڑانے کے، لوگوں کے آگے جھکتے ہیں۔ یقیناً اس میں ہماری غلطی ہے، کوتاہی ہے، اور اسی کوتاہی سے ہم نے بچنا ہے، اسی غلطی سے ہم نے بچنا ہے کہ سب سے بڑی ذات سے سب سے پہلے مانگنا ہے۔ یہ تو ضروری ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی اللہ سے شفا ضرور مانگا کرے، کیونکہ ذریعہ بھی بننا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر اس چیز کو پانے کے لیے آپ کوشش نہیں کرتے، یعنی آپ بیماری سے شفا تو مانگ رہے ہیں اللہ سے، لیکن آپ اپنا علاج نہیں کروا رہے۔ تو ذریعہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ جیسے آپ کو نوکری کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اچھی نوکری سے نوازے، لیکن آپ نوکری کی تلاش ہی نہیں کرتے اور صرف اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ تو جو بھی چیز مانگنا چاہ رہے ہو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے نا۔ تو ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگنے کے بعد پھر اس چیز کی کوشش کی جائے۔ بہرحال کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی مراد ہو، ایک ہی وظیفہ، ایک چھوٹا سا مختصر سا وظیفہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ پڑھ لو، انشاءاللہ ہر ایک کمی آپ کی پوری ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے آپ کا بڑے سے بڑا وہ پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، اور ماشاءاللہ سے اس نام پر بہت سی ویڈیوز بھی بنا چکے ہیں۔ وہ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ ماشاءاللہ ایسا نام جسے پڑھنے سے ہی دلوں میں سکون مل جائے، اللہ الصمد۔ ماشاءاللہ یہ کوئی بھی نام پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ باوضو حالت میں کیا جائے۔ تو جمعرات اور جمعے کا دن آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا دن تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان 2 دنوں سے بڑا۔ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، تو اس دن میں بعد نماز عصر 3 بار درود پاک پڑھیں، اللہ الصمد 21 بار پڑھیں، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے، دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں، انشاءاللہ ہر ناممکن کام ممکن میں تبدیل ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو فائدہ یقینی ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔